بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام۔ کرولش عثمان میں درلش ارطغرل کے آخری دو نشانیاں موجود تھیں، یعنی بامسی اور سلجان، اور ان میں سے بامسی بیرک بھی کرولش عثمان کو خیر بات کہنے جا رہے ہیں، یعنی کرولش عثمان سے جلد ہی بامسی بیرک کا رول ختم کر دیا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ بے شک بامسی بیرک کا کردار ہمارے سب سے پسندیدہ کرداروں میں سے ایک تھا، مگر یہ کردار ترک لوک داستانوں کا ایک اہم کردار ہے اور بامسی بیرک سے بہت سی لوک کہانیاں منسوب ہیں۔ ترک لوک داستانوں کی کتاب دیدے کرکت میں بامسی بے کی مکمل تفصیل موجود ہے، اور ترکوں کے عظیم بزرگ دیدے کرکت، جنہیں کرکت عطا بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور دیدے کرکت نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور وہیں انہوں نے ترکوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی اپنے کانوں سے سنی، اور اس واقعے کا تذکرہ مورخ رشید الدین ہمدانی نے اپنی کتاب جامع التواریخ میں کیا ہے۔ دیدے کرکت کے مطابق بامسی بے ایک اوس سردار بائے بورے کا بیٹا تھا، اور بامسی کے والد بائے بورے کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ سب اوس شہزادے اکٹھے ہوئے، جس میں بائے بورے بے بھی شامل تھا۔ بائے بورے کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو وہ اس محفل میں رو پڑا اور کہنے لگا کہ میری اولاد نہیں ہے اور میری نسل اور میرا قبیلہ میرے بعد مٹ جائے گا۔ بائے بورے کی یہ حالت دیکھ کر سب اوس شہزادوں نے دعا کی کہ یا اللہ بائے بورے کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اسی موقع پر ایک اور شہزادے بے بوچن نے بھی دعا کی۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد بائے بورے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، جبکہ بوچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ سال بعد بائے بورے نے اپنے کچھ تاجروں کو قسطنطنیہ بھیج دیا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف لا سکیں۔ سفر چونکہ بہت لمبا تھا، اس لیے واپسی بھی سالوں بعد ہوئی، لیکن قبیلے کے قریب ان پر ایک صلیبی قلعے سے حملہ ہوا، اور حملے کے دوران ایک نوجوان وہاں آیا جس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور وہاں اس نے تلوار بازی کا ایسا مظاہرہ کیا جسے دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے، اور اس لڑکے نے اس تمام قافلے والوں کی جان بچا لی۔ اس کے بعد قافلے والوں سے رخصت لے کر وہ جوان اپنے قبیلے پہنچ کر اپنے والد کے خیمے میں جا بیٹھا۔ جب وہ تاجر قبیلے پہنچے تو اسی جوان کو اپنے سردار کے ہمراہ دیکھا۔ تاجروں نے فوراً اس نوجوان کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اس پر بائے بورے غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا یہ کون سی روایت ہے کہ باپ جو کہ سردار بھی ہو وہ بیٹھا ہو اور اس کے بیٹے کے ہاتھ چومے جائیں۔ اس پر ان تاجروں نے انہیں قافلے پر حملے کی ساری رودات سنائی، اور بائے بورے اپنے بیٹے کی بہادری کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوا۔ بائے بورے نے اب تک اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا، چنانچہ قافلے والوں کی جان بچانے کی وجہ سے قافلے والوں نے اس لڑکے کا نام بامسی بیرک رکھا، اور پھر یہی نام مشہور ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بامسی بیرک کی شادی بے بوچن کی بیٹی بانو چچیک سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے شادی کی رات ہی ان کے خیمے پر حملہ ہوا اور بامسی بیرک کو قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد بامسی ایک بازنطینی جیل میں تقریباً 15 سال رہا، جہاں ایک بازنطینی شہزادی کو وہ پسند آ گیا، اور اسی شہزادی کی مدد سے وہ اس قید سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ دیدے کرکت کی کتاب کے مطابق بامسی بیرک اپنے وقت کا سب سے بہادر جنگجو تھا، مگر اس کا دل اتنا ہی نرم تھا اور وہ بہت ہنسمکھ تھا۔ اسی بامسی بیرک کا رول نور الدین سونمیز نے نبھایا، اور ایسی ایکٹنگ کی جو مثال بن کر رہ گئی، اور ان کے پوری دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں فینس بن گئے۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ بامسی کرولش عثمان سے کیوں جا رہے ہیں، تو ناظرین اکرام، یہ پہلی تصویر جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ تب کی ہے جب سلطان یاؤس سلیم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نور الدین سونمیز یعنی ہمارے بامسی کے ساتھ ہیں، اور ڈائریکٹر نے سوشل میڈیا پر جب یہ تصویر اپلوڈ کی تو اس کے ساتھ یہ کیپشن لگایا، "Is it a surprise or not?" یعنی یہ آپ کے لیے حیرانی کی بات ہے یا نہیں۔ اور دوسری تصویر میں ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کی ڈرامے میں مین اداکاروں کے ساتھ ابتدائی میٹنگ کی ہے۔ دوسری تصویر اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے سیریز کے ڈائریکٹر بلال کولیونجو ہیں، ان کے ساتھ ترگت ایلپ یعنی چنگیز جوشکن ہیں، پھر ڈرامے کے ہیروئن ہزال ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی تصویریں بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں بامسی بیرک سلطان یاؤس سلیم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب کرولش عثمان میں صورتحال کیا ہوگی؟ کیا بامسی کو کرولش عثمان میں مار دیا جائے گا، یا بوزدیک کوئی اور حکمت عملی اپنائیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بامسی ایک تاریخی کردار ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے
کہ بوزدیک عثمان کے ذریعے بامسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دیں جو علاقہ عثمان نے فتح کیا ہو۔ اس کے علاوہ بامسی کی کرولش عثمان میں جانے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بامسی کا اپریل 2021 میں UK میں ایک پروجیکٹ بھی ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں بامسی نے اس جون میں انسٹاگرام پر بتایا تھا، مگر مجھے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں، مگر یہ طے ہے کہ بامسی نے کرولش عثمان سے جانا ہی جانا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ بامسی دلش ایرترول میں بھی ایک دفعہ اسی طرح غائب ہو گئے تھے، تب ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس لیے وہ ڈرامے میں شوٹنگ نہیں کرا سکے تھے، اس لیے کرولش عثمان سے وہ جب بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ بے شک ہمیں بامسی کے کہکوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ کیسے شاندار جنگجو دکھائی دیتے ہیں۔ بامسی کا دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر دشمن کو مارنے کا انداز، بامسی کے کھانے کا انداز، چلنے کا سٹائل اور بولنے کا طریقہ سب اپنی جگہ منفرد اور الگ تھا، اور کئی بار بامسی اکیلا پورے لشکر کے برابر ہو جاتا تھا۔ مگر بہرحال ہم بامسی کے اچھے کریئر کے لیے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ سلطان یاؤس سلیم میں ایک اچھے کردار میں سامنے آئیں گے۔ یاؤس کا مطلب ہے سخت، اور سلطان یاؤس سلیم کا نام تاریخ میں بہادری کے لیے ضرب مثل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بامسی کو اس سیریز میں کیسا کردار دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔